ایک بڑے مشہور قاری گزرے ہیں، قاری عبدالباسط. وہ اپنے زمانے کے اتنے بڑے قاری تھے کہ دنیا بھر میں قاری عبدالباسط کے طرز پر قرآن پڑھنے کا کمپٹیشن ہوتا تھا. ہر قاری انہی کی نقل کرتا تھا، ہر قاری انہی کی نقل کرتا تھا. جیسے ابھی یہ نعت پڑھ رہے تھے تو نعت پڑھتے ہوئے انہوں نے ایک مشہور نعت پڑھنے والے کے نعت کے انداز پہ نعت پڑھی. آواز بھی ملتی جلتی ہے، لہجہ بھی ویسا ہی ہے وغیرہ، ٹھیک ہے. قاری عبدالباسط کے زمانے میں لوگ قرات کرتے تھے تو انہی کی نقل کرتے تھے. حسن اتفاق ہے کہ میں نے قاری عبدالباسط کو دیکھا بھی ہے، جی دیکھا ہے. قاری عبدالباسط کو لے گئے مصر کے رہنے والے تھے. قاری عبدالباسط کو لے گئے اس زمانے کا مصر کا حکمران، اس کا نام تھا جمال عبد الناصر. وہ جمال عبد الناصر جہاں انڈیا بھی آئے ہیں، اس زمانے میں یہاں اس زمانے کے وزیر اعظم تھے پنڈت نہرو. جمال عبد الناصر مصر کا حکمران تھا، تھوڑا کمیونسٹ ذہن کا تھا یا مکمل کمیونسٹ رہا ہوگا. اس کو رشیا جانا ہے، روسیوں کے پاس، کمیونسٹوں کے پاس. یہاں سے پورا وفد لے کر گیا. یہ پورا وفد لے کر گیا تو ساتھ میں اس نے قاری عبدالباسط کو بھی لے لیا. انہوں نے کہا جناب مجھے کیا کرنا ہے وہاں، آپ لوگ وہاں کمیونسٹوں کے ساتھ بات کرنی ہے تو مجھے اس میں کیا کرنا ہے. انہوں نے کہا نہیں آپ چلیں. لوگوں نے کہا جب آپ کو کہا جا رہا ہے تو جائیے. آپ بھی آپ آئے ہیں وفد میں تو ظاہر ہے جب وہ میٹنگ ہوئی ہوگی تو اس طرف سے وفد میں بیٹھے ہوئے ہیں مصری لوگ اور اس طرف سے بیٹھے ہوئے ہیں سوویت یونین کے، اس زمانے کے سوویت یونین، آج وہ رشیا ہے. وہ سارے کمیونسٹ تھے. یہ مجھے یاد نہیں کہ صدر برزنیو کا زمانہ تھا یا سٹالن کا زمانہ تھا یا خروشچیف کا زمانہ تھا، یہ مجھے یاد نہیں ہے. یہ وہاں کے بڑے بڑے صدر گزرے ہیں، برزنیو، خروشچیف، اندروپوف، گورباچوف. یہ آخری والا تھا گورباچوف، ٹھیک ہے. تو میٹنگ جب ختم ہو گئی تو قاری عبدالباسط سے کہا اب آپ قرآن سناؤ. ان سے کہا یہ کچھ گانا جانتے ہیں، آپ ان کا گانا سن لیں. یہ گانا آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا. انہوں نے کہا بہت اچھا سنائیے. قاری عبدالباسط کہتے ہیں، یہ قاری عبدالباسط کہتے ہیں کہ میں نے سوچا میں کون سی آیت پڑھوں گا یہاں. کہتے سوچتے سوچتے مجھے ایک جب خیال آیا قرآن کی جن آیتوں کو سن کر حضرت عمر فاروق مسلمان ہوئے تھے وہی آیتیں پڑھوں گا. بس کہتے ہیں میں نے شروع کر دیا طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ القرآن پڑھنا. اب وہ پڑھتے تھے، وہ کبھی ایسے کرتے تھے پھر آنکھ بند کرتے تھے، کبھی انداز ان کا تھا مطلب جھوم جھوم کر پڑھنا. تو جب پڑھ رہے ہیں کبھی سنیں آپ قاری عبدالباسط کا قرات یوٹیوب پر ملے گی. تو وہ جب پڑھتے تھے تو اب جب وہ قرات وہ پڑھتے رہے تو ختم کی اس نے. انہوں نے کہا یہ تھک گئے ہوں گے، ان کو تو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہوگا یہ کون سا میوزک ہے، یہ کون سا سانگ ہے. کہتا ہے میں نے جب آنکھ کھول کر کے دیکھا تو میں اکثر لوگوں کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے. کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ان کی آنکھوں سے آنسو کیوں گر رہے تھے، حالانکہ وہ کمیونسٹ اور قرآن کو سمجھ بھی نہیں سکتے تھے. وہ یہ قاری عبدالباسط سے انٹرویو کرنے والے نے سوال کیا کہ آپ دنیا بھر میں قرآن پڑھتے رہے ہیں، آپ مجھے کچھ عجیب یہ واقعات سنائیں. تو انہیں واقعات میں سے اس نے ایک واقعہ یہ سنایا اور ایک واقعہ یہ سنایا کہ میں یا پشاور میں یا لاہور میں یا کوئٹہ کسی جگہ میں قرات کر رہا تھا تو ایک غیر مسلم دوڑتا ہوا آیا اور دوڑتا ہوا آ کر کے کہا یا تو مجھے ابھی کلمہ پڑھاؤ ورنہ میں مر جاؤں گا، مجھے ابھی کلمہ پڑھاؤ ورنہ میں مر جاؤں گا. خیر قرآن وہ کتاب ہے جو اللہ کی بھیجی ہوئی ہے اور اللہ نے ہی، بس یہاں سے سمجھے، اللہ نے ان کتابوں کے بارے میں کبھی نہیں کہا کہ میں ان کی حفاظت کروں گا. قرآن کے بارے میں اللہ کہتا ہے میں نے اتارا، میں اس کی حفاظت کروں گا. تو فوراً سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کیسے حفاظت کرتے ہیں؟ ڈنڈا لے کر، سیکورٹی لگا کر. دنیا میں حفاظت کے طریقے جتنے ہیں تو ان طریقوں میں سے یہاں کوئی طریقہ نظر نہیں آ رہا ہے. تو اللہ کیسے حفاظت کرتے ہیں؟ ہمیں دکھائے نا اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں اس کی حفاظت کے لیے. کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر کسی نے میرے قرآن کو ہاتھ لگایا تو میں یہ کروں؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. خدا نہ خواستہ، ہزار خدا نہ خواستہ اگر کوئی آدمی قرآن کریم کو توہین کرے گا تو ہم کچھ نہیں ہوگا اسے. دنیا میں بظاہر کچھ نہیں ہوگا، کرتے بھی ہیں. گوانٹانامو بے کے جیلوں میں امریکن جیلیوں نے کیا کیا ہے؟ قرآن پہ پیشاب کروایا. تو غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی کچھ نہیں کر رہا ہے. تو اللہ حفاظت کیسے کر رہے ہیں؟ تو جواب اللہ تعالیٰ شانو جب بھی کچھ کرتے ہیں تو ڈائریکٹ خود نہیں کرتے، اپنی مخلوق کے ذریعے سے کرتے ہیں. یہ اللہ کے کام کا پیٹرن ہے. اللہ اس کو شفا دیں گے لیکن استعمال کریں گے ڈاکٹر کو اور دوائی کو. گھر والے اٹھا کر لے جائیں گے اس کو ڈاکٹر کے پاس تو گھر والے استعمال ہو گئے. ڈاکٹر چیک اپ کرے گا، ٹیسٹ کرائے گا تو ٹیسٹ کرنے والے استعمال ہو گئے. پھر ڈاکٹر دوائی تجویز کرے گا یہ تمہیں دوائی کھانی، یہ پرہیز کرنا ہے. یہ ساری چیزیں جب جمع ہو جائیں گے تو لڑکا ٹھیک ہو جائے گا.
تو اللہ تعالیٰ کہتے شفا میں دیتا ہوں. کہا جی اللہ آپ نے کہاں دی؟ ہم نے تو دیکھا یہ سارے کام کر رہے تھے. کہا ہاں ان تمام سے میں نے کروایا, فائنل ٹچ میں نے دیا. وہ فائنل ٹچ میرا یہ ہے. غذا کون کھلاتا ہے؟ کہ اللہ. مگر ہم تو دیکھتے ہیں کسان, جناب ماں کی چھاتی میں دودھ اللہ پیدا کرتے ہیں, پلاتی ہے ماں. تو ٹھیک اسی طرح سے اللہ کے کام کا سسٹم کیا ہے؟ اللہ کے کام کا سسٹم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ذریعے سے اپنا کام کراتے ہیں. ٹھیک ہے, بارش سے زمین سیراب ہوگی, مرد ہوگا عورت ہوگا, مرد کے جسم سے سیمن نکلا, عورت کے جسم سے ایگ نکلا, یہ دونوں آپس میں مل گئے, انسان بنا. ٹھیک ہے, اور 9 مہینے تک اللہ تعالیٰ شانو ماں کے پیٹ میں اس انسان کی کو بناتا رہا اور اس میں ساری چیزیں پہنچاتا رہا. باہر سے کوئی سپلائی نہیں گئی, اندر کہیں سپیٹ فارٹ کی دکان نہیں ہے, وہاں اندر کوئی میکنک نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اپنی سسٹم کے ساتھ, عورت غذا کھا رہی ہے, بچہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے, ڈاکٹر ٹیسٹ کرتے ہیں, آئرن کی کمی ہے یہ دے دو, کیلشیم کی کمی ہے یہ دے دو, فلانی چیز کی کمی ہے یہ دے دو. ڈاکٹروں کی غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ شانو مخلوق کے ذریعے سے کرتے ہیں. ٹھیک اسی طرح سے جب قرآن کی حفاظت کا مسئلہ آیا تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں میں ایک طبقہ کھڑا کرے گا جو قرآن کا حافظ ہوگا, ان کے ذریعے سے میں اپنے قرآن کی حفاظت کراؤں گا. اور جب کوئی لڑکا حفظ کرتا ہے تو گویا کہتا ہے یا اللہ جس ٹیم کو آپ نے قرآن کی حفاظت کے لیے کھڑا کیا ہے میرا نام اس میں شامل ہو گیا. تو یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے, بہت بڑا کارنامہ ہے یہ کہ گویا میں نے اپنے آپ کو ایک خاص اسپیشل فورس میں شامل کر لیا. وہ اسپیشل فورس کون سا ہے؟ آپ کے قرآن کی حفاظت کرنے والا. کل کو اگر ہمیں قرآن میں کنفیوژن کہیں ہو جائے گا, پرنٹ میں کوئی گڑبڑ ہو جائے گی, تو آخری حل ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم حافظوں کی ٹیم بلائیں گے, آپ بھی سنائیے, آپ بھی سنائیے, آپ بھی سنائیے, اور ان کا سنانا گواہی ہوگا, اور اس کے بعد پہ فیصلہ ہوگا یہ جو پرنٹ قرآن ہے یہ صحیح ہے یا نہیں. یہ ہے وہ. اس لیے کہتے ہیں قرآن کا حافظ سب سے پہلے اللہ خود, نمبر 2 پر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کے بعد پھر صحابہ, اور اس کے بعد پھر پوری ٹیم آتی ہے, اور ان ٹیموں میں یہ ہمارا حافظ بھی شامل ہو جاتا ہے. اس لیے بڑا اعزاز ہے اس کا. آج ہی صبح میں نے حدیث پڑھی اتفاق سے, حالانکہ مجھے خیال بھی نہیں تھا یہاں نا, لیکن اتفاق سے میں نے حدیث پڑھی. اور حدیث کی کتابوں میں ایک کتاب ہے, اس کا نام ہے بیہقی. یہ امام بیہقی گزرے ہیں, انہوں نے کتاب لکھی سنن بیہقی, اس میں حدیث ہے. ایک اور کتاب کا حوالہ بھی اس میں تھا لیکن میں نے وہ نہیں دیکھی. اس میں لکھا کہ حافظ اپنے خاندان کے 10 ان انسانوں کو جہنم سے بچائے گا, سفارش کرے گا, جن کے متعلق طے ہو چکا ہوگا کہ یہ جہنمی ہے. مگر اس کے لیے شرط ہے کہ وہ خود پورا قرآن پر عمل کرنے والا ہو, تمام حرام کاموں سے بچنے والا ہو, قرآن کے حلال کو حلال مانتا ہو, قرآن کے حرام کو اس نے حرام جانا ہو, اسے اپنے آپ کو بچایا ہو, تب یہ ڈگری برقرار رہے گی, تب آپ کا اسٹیٹس رہے گا. تو یہ چھوٹا مقام نہیں ہے, اتنا بڑا مقام.